بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے نظم آدمی کے پہلے دو شعر پڑھے تھے، آج آگے کے اشعار پڑھتے ہیں۔ میں پہلے نظم کا عنوان تحریر کر دیتا ہوں۔ نظم کا عنوان آدمی۔ شاعر کا نام سید ضمیر جعفری۔ اور پہلے دو شعر ہم پڑھ چکے، آج تیسرے شعر سے شعر نمبر 3۔ پتلی گردن پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرحدار آدمی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ نظم مزاحیہ بھی ہے اور اس میں طنز کا عنصر بھی موجود ہے۔ سید ضمیر جعفری اس شعر کے اندر ان نیچرل، غیر فطری حسن و جمال کو طنز کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ شعراء حضرات کیا کہتے ہیں کہ جتنی محبوب کی گردن پتلی ہوگی، ابرو پتلے ہوں گے بھویں، اور لب پتلے ہوں گے، کمر پتلی ہوگی، اتنا زیادہ وہ اسے خوبصورت کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بیمار ہے۔ یعنی جس کی گردن پتلی ہے، بھویں پتلی ہیں، لب پتلے ہیں، کمر پتلی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بیمار ہے، نحیف و نزار ہے، کمزور ہے۔ اور شاعر حضرات یا معاشرے والے لوگ اس انسان کو شوخ کہہ رہے ہیں، خوبصورت کہہ رہے ہیں، حسین و جمیل کہہ رہے ہیں، طرحدار کہا جا رہا ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ پہلے میں مشکل الفاظ کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مشکل الفاظ کی وضاحت۔ ابرو، بھویں، اور دوسرا لفظ جو اس میں مشکل ہے وہ ہے طرحدار۔ طرحدار کہا جاتا ہے شوخ کو، شوخ، بانکا، سجیلا، خوبصورت۔
تو سید ضمیر جعفری یہ کہہ رہے ہیں پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرحدار آدمی۔ کہ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیوٹ بننے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے اور اپنے آپ کو سمارٹ رکھنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور حربے استعمال کرتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے حسن دوبالا ہو جائے گا، اس سے ہم خوبصورت اور حسین و جمیل دکھیں گے۔ یہاں تک کہ معاشرے میں یہ تبدیلی اس حد تک در آئی ہے کہ جگہ جگہ پہ بیوٹی پارلر کھل چکے ہیں، جہاں نہ صرف عورتوں کو سجایا جاتا ہے بلکہ مرد بھی ان بیوٹی پارلر والوں کے ہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر سیکھتے ہیں ویسے نحیف بننا، ویسے کمزور بننا، اور ویسے عورتوں والی شکل و صورت اختیار کرنا، بالیاں تک کانوں میں پہن لینا، زلفیں بڑھا لینا۔ تو ایک عجیب طریقے کا کہہ رہے ہیں کہ اب حسن کا معیار بن چکا ہے۔ پہلے والی ان نیچرل شاعری میں یا غیر فطری شاعری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ مبالغہ شعر کو خوبصورت بنا دیتا ہے لیکن حقائق نہیں ہیں۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، خواجہ میر تقی میر نے کہا ہے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اگرچہ یہ مبالغہ محبوب کے لبوں کو بہت زیادہ باریک پتلا دکھا رہا ہے لیکن ہے تو مبالغہ، حقائق تو نہیں ہے۔ اگر اتنے پتلے ہوتے لب پھٹ جاتے وہ تو باقی نہ بچتے۔ نحیف اور نزار کے لیے تو اقبال نے یہی کہا ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو کہا کہ یہ جو ان نیچرل یا غیر فطری طریقے پر سمجھا جا رہا ہے کہ ایسے ہم کیوٹ بن جائیں گے، حسین و جمیل بن جائیں گے، سمارٹ بن جائیں گے، خوبصورت بن جائیں گے، ایسا بندہ تو ضمیر جعفری کہتے ہیں میرے نزدیک بیمار ہے۔ وہ طرحدار نہیں ہے، وہ شوخ نہیں ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے کہ جس کی گردن بھی پتلی ہو، جس کی بھویں بھی پتلی ہوں، جس کے لب بھی پتلے ہوں اور جس کی کمر بھی پتلی ہو۔ بعض اوقات تو اس حد تک شاعر مبالغہ کر جاتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا سنتے ہیں صنم، سنتے ہیں صنم تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے، یعنی ڈھونڈے سے نہیں مل رہی۔ اور ایسا محبوب بھی ان کے نزدیک شوخ ہے، ان کے نزدیک طرحدار ہے، ان کے نزدیک البیلا ہے۔ تو سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ بیمار ہے، وہ نحیف اور نزار ہے، اور اسی کو آپ کیوٹ کہہ رہے ہو، اسی کو آپ خوبصورت کہہ رہے ہو۔ خوبصورت انسان سید ضمیر جعفری کہتے ہیں وہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس قوت ہو، جو ستاروں پہ کمندیں ڈالنے والا ہو۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ علامہ اقبال نے ایک اور مقام پر کہا ہے کہ وہی نوجواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ جو نحیف ہے، نزار ہے، وہ کیوٹ لگے گا، وہ سمارٹ لگے گا، جس کی گردن بھی پتلی ہو، جس کی بھویں بھی باریک ہوں، جس کے لب بھی باریک ہوں، جس کی کمر نہ ہونے کے برابر ہو۔ حالانکہ ایسا آدمی تو بیمار ہے، وہ تو بیماری کی وجہ سے ایسے بنا ہوا ہے، اور آپ اس کو شوق کہہ رہے ہو، آپ اس کو بانکا کہہ رہے ہو، آپ اس کو خوبصورت کہہ رہے ہو، آپ اس کو حسین و جمیل کہہ رہے ہو، اور آپ اسی کو کیوٹ کہہ رہے ہو، آپ اسی کو سمارٹ کہہ رہے ہو۔ سید ضمیر جعفری کی اس نظم کا چوتھا شعر، شعر نمبر 4۔ زندگی
نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ کتنا اونچا لے گیا، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ سید ضمیر جعفری کی نظم آدمی، چوتھا شعر، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ سید ضمیر جعفری اس شعر کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا، جو مادیت سے کوسوں دور تھا، وہی اب زندگی کے ایک ایسے معیار کی جانب چل پڑا ہے کہ جس کو حاصل کرتے کرتے وہ اپنی زندگی کو مشکل کر بیٹھا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ضروری احتیاجات کے لیے کوشاں رہتے تھے اور روزمرہ کی عام چیزیں، معمولی چیزیں، انہی کو حاصل کر کے اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ سے لو لگا لیتے تھے۔ ان کے نزدیک بڑے بڑے محل، کار، کوٹھی، بنگلے، بینک بیلنس، یہ پیسے کاغذوں کے علاوہ کچھ نہیں تھے، یہ گاڑیاں ٹین کے ڈبوں کے علاوہ ان کے لیے کچھ نہیں تھی۔ اور آج کا انسان انہی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، مادیت پرست بن چکا ہے، وہ جائز و ناجائز ہر طریقے کو استعمال کرتا ہے کہ مجھے رہنے کے لیے ایک محل بھی ملے، میرے پاس بہت بڑا بینک بیلنس بھی ہو، میرے پاس بہت بڑی گاڑی بھی ہو۔ اب چاہے وہ جائز طریقے پر میسر نہ آئے تو وہ ناجائز طریقے کو بھی اپنا لیتا ہے، کہیں وہ کرپشن کر رہا ہے، کہیں وہ رشوت لے رہا ہے، کہیں وہ کسی غریب کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، غاصبانہ کردار رکھتے ہوئے۔ تو اس لیے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ زندگی آسان تھی، کہ جب انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی بسر کر رہا تھا۔ فی زمانہ زندگی مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ انسان خدا پرستی چھوڑ دھن پرستی کی جانب آ گیا ہے، وہ خدا کے احکام کو نظر انداز کر رہا ہے، اور دولت اس کے لیے ایک معیار بن چکی ہے کہ اسے ہر صورت میں حاصل کرنا ہے، فلاں کا مقابلہ کرنا ہے، فلاں کے پاس بہت بڑی گاڑی بھی ہے، بہت بڑا بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سٹیٹس بھی ہے، عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، تو میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ زر زمین کے جھگڑے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اطمینان والی زندگی گئی، وہ سکون والی زندگی گئی، وہ آرام والی زندگی گئی، اور یہ مشکل زندگی انسان اب گزار رہا ہے کہ اسی مادیت پرستی کی دوڑ میں دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ہر چیز گنوا بیٹھتا ہے، دولت کو حاصل کرنے کے لیے رات دن جائز و ناجائز طریقے پر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، صحت گنوا بیٹھتا ہے، پھر جو دولت اس نے حاصل کی تھی پھر اپنی وہ سابقہ صحت حاصل کرنے کے لیے اسی دولت کو صرف کرتا ہے، لیکن اب وہ ہاتھ آنے سے رہی، اب وہ نہ وہ صحت ملنے والی ہے، نہ وہ وقت ملنے والا ہے، اور نہ اس طرح کی زندگی دوبارہ ہاتھ آنے والی ہے۔
تو تنزن انہوں نے یہی کہا کہ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی، کہ آدمی نے اب اپنا معیار دولت کو بنا لیا ہے اور اسی کے حصول کے لیے رات دن کوشاں ہے۔ اگر وہ جائز طریقے پہ حاصل نہیں ہو رہی تو یہ ناجائز طریقوں سے بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا اطمینان، اپنا سکون اور اپنا آرام گنوا بیٹھتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا 5واں شعر، پانچواں شعر ہے کہ عمر بھر صحرا نوردی کی، صحرا نوردی کی، عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی۔ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا، کیس دیوانہ بھی تھا، کتنا سمجھدار آدمی، کتنا سمجھدار آدمی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، سید ضمیر جعفری کی نظم آدمی، 5واں شعر، عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا، کتنا سمجھدار آدمی۔ تو اس شعر کے اندر کچھ مشکل الفاظ ہیں، میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مشکل الفاظ کی وضاحت، صحرا نوردی ریگستان میں مارا مارا پھرنا، فضول بھاگ دوڑ کرنا۔ کیس مجنوں کا حقیقی نام، جو اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، حقیقی نام کیس اور مشہور نام مجنوں۔ دیوانہ مستانہ، عقل نہ رکھنے والا۔ عاشق بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، سید ضمیر جعفری کہہ رہے ہیں عمر بھر صحرا نوردی کی، یعنی ساری زندگی وہ ریگستان میں مارا مارا پھرتا رہا مگر اس نے شادی نہ کی۔ ساری زندگی صحرا میں، ریگستان میں پھرتا رہا لیکن شادی نہ کی۔ کیس دیوانہ بھی تھا، کتنا سمجھدار آدمی، یعنی جس کو دیوانہ کہا جا رہا ہے، جسے کم عقل کہا جا رہا ہے، جسے مستانہ کہا جا رہا ہے، وہ کیس سمجھدار آدمی تھا۔ تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سید ضمیر جعفری کی نظم یہ مزاح کے ساتھ ساتھ طنز پر بھی مشتمل ہے، تو یہ شعر بھی اپنے اندر ایک بھرپور طنز رکھتا ہے۔
اور وہ طنز یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ شادی کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے شادی کی تو گھریلو ذمہ داریاں یہ نبھانی پڑیں گی، آزادی چھن جائے گی، اخراجات کے لیے، مصارف کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، تو وہ شادی سے احتراز کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر سید ضمیر جعفری یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی، ساری زندگی لیلا کے لیے وہ جنگلوں میں، ریگستانوں میں، صحراؤں میں مارا پھرتا رہا کہ کہیں وہ ملے، لیکن اس سے انہوں نے شادی نہیں کی۔ سبب کیا تھا کہ وہ سمجھدار آدمی تھا، جانتا تھا کہ اگر میں نے شادی کی تو پھر ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی، گھریلو اخراجات، گھریلو مصارف یہ ادا کرنے پڑیں گے، تو اس سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ حالانکہ بات ایسے نہیں ہے، کیونکہ تنزن کہا جا رہا ہے معاشرے میں اب بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں سے الفت اور محبت تعلق بنایا جائے، لیکن شادی کا حوالہ درمیان میں نہ ہو۔ بلکہ یورپین معاشرے میں تو اس سے بھی کہیں گھنونے کردار موجود ہیں کہ شادی سے اعتراض کیا جائے، شادی جو ہے کہ یہ مہنگا بندھن ہے، اس انداز میں کہا جا رہا ہے۔ شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت سے اعتراض کرنا یا اس سنت کو چھوڑ کر زندگی بسر کرنا کہاں کی انسانیت ہے؟ تو تنزن کہا جا رہا ہے، وہ تو بے وقوف آدمی تھا اگر اس نے شادی نہیں کی، تم کیوں اس دیوانے کی طرح بن رہے ہو، کہا یہ جا رہا ہے۔ اور آج کل کے عشق و محبت کو دیکھا جا رہا ہے کہ اگر شادی کی تو ذمہ داریاں بڑھیں گی۔ مزاح میں اس ٹاپک کو کئی طریقوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک مزاحیہ شاعر نے کہا ہے کہ ایک بیوی ہے 4 بچے ہیں، عشق جھوٹا ہے لوگ سچے ہیں۔ یعنی پہلے تو ذہن میں یہی تھا میں اور میری بیوی ایک ساتھ رہیں گے، بس زندگی حسین و جمیل ہوگی، خوبصورت زندگی گزرے گی، کسی پل ہمیں کوئی دکھ اور غم نہیں ہوگا، کوئی ذمہ داری کسی قسم کی ہم پر نہیں ہوگی۔ لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ تو ایک ذمہ داری بنتی ہے، ایک بیوی ہے 4 بچے ہیں، عشق جھوٹا ہے لوگ سچے ہیں۔ ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے تو جلوہ کثرت اولاد دکھا جاتی ہے۔ یعنی پھر تو بچے آ گئے، ذمہ داریاں بڑھ گئیں، گھریلو مصارف، پھر ان کی تگ و دو، ان کو حاصل کرنا، تو پھر زندگی تو وہ کہتے ہیں کہ پریشان حالی میں گزرتی ہے۔ لیکن اسی کو تنزن انہوں نے کہا ہے کہ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ یعنی ساری زندگی کیس جو عامری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، لیلا کے عشق میں دیوانہ ہوا، لیکن تھا سمجھدار آدمی کہ اس نے شادی نہیں کی۔ اب یہ سمجھدار جو ہے اکثر اسٹوڈینٹس، اکثر طالب علموں کو یہ لگتا ہے کہ یہ سمجھدار کے معنی تو ہیں عقل والا، سمجھ بوجھ والا، فہم رکھنے والا، لیکن بعض اوقات لفظ کو تنزن استعمال کیا جائے تو وہ اپنے الٹ معنی دے رہا ہوتا ہے، اپنے برعکس معنی دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے ابن انشا کے سبق میں پڑھا کیا واقعی دنیا گول ہے، تو وہاں ابن انشا نے ایک واقعہ نقل کیا تھا کہ ایک ماں نے ایک بیٹے کو دیا ایک کٹورا تیل لانے کے لیے کہ جاؤ آدھا سیر تیل لے کر آؤ۔ وہ گیا دکان پر، شاپ پر، وہاں اس نے تیل لیا۔ اب وہ تیل جو ہے کچھ بچ رہا، تو دکاندار نے کہا کہ باقی کا تیل کدھر کروں؟ تو اس لڑکے نے، اس بچے نے وہ کٹورا جو تھا اس کا پیندہ ایک سرکل بنا ہوا تھا، اسے پلٹ دیا اور کہا کہ باقی کا اس میں ڈالو، اور کٹورا ایسے اوندا کیے،
ماں کی جانب چل پڑا. ماں نے کہا بیٹا میں نے تو آدھا سیر تیل لانے کو کہا تھا، بس اتنا سا، یہ تھوڑا سا تیل لے کر آئے ہو جو کٹورے کے پیندے میں موجود ہے. تو ابن انشاء کہتے ہیں کہ اس دانش مند نے اس کٹورے کو الٹ دیا اور کہا میں ادھر بھی تو ہے، نہ ادھر کا باقی رہا نہ ادھر کا باقی رہا. اب اس دانش مند کے ہم معنی کیا کریں گے؟ وہاں دانش مند کے معنی عقل مند کے نہیں ہوں گے، وہاں دانش مند کے معنی ہوں گے بے وقوف کے، احمق اور نادان کے، کہ جو اپنی ساری متاع، اپنا سارا تیل گنوا بیٹھا. سیم اسی طرح یہاں بھی سمجھدار کے معنی ہے بے وقوف، کہ وہ تو تھا ہی دیوانہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا، تم کیوں دیوانگی کو اپناتے ہو؟ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. شکریہ.